अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। मईशत इस वक्त हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। वजीर आजम इमरान खान कहते तो हैं कि मईशत की सिमत दुरुस्त हो गई है, लेकिन इक्तिसादी टीम में बार बार तब्दीलियां करके सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगर मुआशी टीम में इस्तेकाम नहीं होगा, तसलसल नहीं होगा तो पॉलिसीज में तसलसल कैसे आएगा। इस हुकूमत के सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर थे जो 1 साल से कम रहे। इसके बाद डॉक्टर हफीज शेख फाइनेंस मिनिस्टर बने और पिछले हफ्ते उनको भी हटा दिया गया और हम्माद अजहर को फाइनेंस मिनिस्ट्री का चार्ज दे दिया गया। लेकिन 24 घंटे बाद यह खबर आई कि इनकी मुआवनत के लिए एडवाइजर या SAPM की सूरत में शौकत तरीन को लगाया जाएगा। लेकिन बाद में शौकत तरीन साहब ने कहा कि जब तक मेरे नायब के केसेस खत्म नहीं होते मैं इन ओहदों पर नहीं आऊंगा, लेकिन जो नई इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है मैं उसका कन्वीनर बन के सामने आऊंगा ताकि मैं हुकूमत को मशवरा दे सकूं। लेकिन कल जब लिस्ट सामने आई तो उसमें शौकत तरीन साहब इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के कन्वीनर नहीं बल्कि एक मेंबर के तौर पे सामने आए। इसलिए यह तनकीद हो रही है कि हुकूमत एक फैसला करती है फिर उस फैसले को तब्दील कर देती है, तो इसके असरात माशी पॉलिसी पर क्या होंगे। बहस इस वक्त यह भी है कि क्या हुकूमत की माशी सिमत दुरुस्त है और कोरोना की जो तीसरी लहर है और IMF का प्रोग्राम जो दोबारा रिज्यूम हुआ है उसके क्या असरात आ सकते हैं। इस सब में सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा और इसके अलावा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एक्ट में तब्दीली की जा रही है उसके असरात क्या होंगे, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात क्यों है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर डॉक्टर रजा बाकर। डॉक्टर रजा बाकर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जो आई मार्च के महीने में उसमें यह कहा गया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि जो ग्रोथ है उसमें इजाफा नजर आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट में इजाफा नजर आ रहा है, बिजनेस सेंटिमेंट बेहतर हो रहा है और इसीलिए जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस है उसको 3% पे रिवाइज किया गया है। लेकिन अब दोबारा कंसर्न्स है लोगों के कि एक तो हम IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं जिसकी वजह से खर्चा है कि महंगाई होगी और जो कोरोना की तीसरी लहर है वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को हर्ट कर सकती है। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, सबसे पहले मैं आपके नाजरीन को सलाम पेश करना चाहता हूँ। आपका जो सवाल है कि ये कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, इसमें मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि ये जो लहर है सीरियस डेवलपमेंट है, लेकिन जो सबसे अहम चीज़ वो यही है कि अगर तो हम चाहते हैं कि इस लहर से भी उसी तरह कामयाबी से निकलें जिस तरह पहली 2 लहरों से निकले, तो सबसे पहले हमें एहतियात खुद करनी पड़ेगी। मास्क का इस्तेमाल करना होगा, समाजी फासला रखना होगा। मईशत के लिहाज से इस दफ़ा जब ये वेव आई है तो अल्लाह के करम से हमारी इकॉनमी का मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपने देखा होगा कि सीमेंट की सेल्स, गाड़ियों की सेल्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की सेल, ये सारे तकरीबन 20 से 30% तक अभी इनमें मोमेंटम है, 20 to 30% ग्रोथ। तो अभी जो ये लहर आ रही है, एक तो हमारी इकॉनमी में मोमेंटम अच्छा है, दूसरा इस लहर को मद्देनज़र रखते हुए ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जब अपनी लास्ट स्टेटमेंट निकाली तो उन्होंने यही फोरकास्ट दी कि हम ग्रोथ को 3% एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल और अगला जो फिस्कल ईयर होगा उसमें इससे भी कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तीसरी और आखिरी चीज़ शहजाद, मैं आपके नाजरीन को ये कहना चाहूँगा कि देखें, हम पहली 2 वेव्स से कामयाबी से निकले। उन 2 वेव्स में जैसे ज़रूरत पेश आई तो गवर्नमेंट ने, स्टेट बैंक ने मेजर्स दिए और अपनी मईशत को बचाया। तो हमें सेंस होना चाहिए और उम्मीद होनी चाहिए कि अगर हम पहले इस मरहले से अच्छी तरह निकल आए तो इंशाअल्लाह दोबारा भी एक अच्छी तरह ही निकलेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जब मैं आपकी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट देखता हूं जिसमें आपने एक फ्यूचर आउटलुक बताया इकोनॉमी का कि ग्रोथ 3% होगी, आपकी प्रोजेक्शंस हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो 7 से 9% होगी, 9% पे रहने का ज़्यादा चांस है, ये स्टेटमेंट में लिखा था। लेकिन कुछ लोगों की राय इससे मुख्तलिफ भी है। एंड टू कोट फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब जो कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर भी हैं, उन्होंने रिसेंटली जियो पे एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि मईशत की कोई सिमत नहीं नजर आ रही है और इस वक्त दोबारा जब हम IMF प्लान में जा रहे हैं तो उनकी शराइत इतनी सख्त है कि कारोबार के लिए और अवाम मुश्किलात होंगी तो हमें रीनिगोशिएट करना चाहिए। तो आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि कोई सिमत इस वक्त नहीं नजर आ रही है और दोबारा रीनिगोशिएट करने की जरूरत है ताकि अवाम पर और कारोबार पर मनफी असरात ना आए? जी शहजाद, जो स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ हैं उन पे मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगा। देखें, जब जून जुलाई 2019 में जब ये IMF का प्रोग्राम शुरू करना पड़ा तो तब हमारी मईशत
کی جو حالت تھی وہ بہت کمزور تھی. اسٹیٹ بینک کے نیچے جو چیزیں آتی ہیں مثلا ہمارے فارن ریزروز, ہمارا ایکسچینج ریٹ اور اس سے ملتی جلتی چیزیں, تب ہمارے فارن ایکسچینج کے ریزروز صرف تقریباً $7 بلین کے تھے. آج وہ ریزروز تقریباً $13 بلین کے ہیں. یعنی کہ ہم نے ان کو باوجود اس کے کہ دنیا میں اس وبا کا ایک بہت بڑا شوق آیا, ہم نے اپنے ریزروز کو بڑھایا. یہ ہم بڑھا نہ پاتے اگر پالیسیز ایسی نہ ہوتی جو ہماری معیشت کے حق میں. بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ IMF کے پاس کیوں جانا پڑا. دیکھیں IMF سے استعفیٰ دینے سے پہلے میں نے وہاں پہ 18 سال کام کیا, اور میں یہ آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی ملک IMF کے پاس خوشی خوشی نہیں جاتا. ملک صرف تب ہی آتے ہیں IMF کے پاس جب مجبوری ہوتی ہے. IMF کے پروگرام میں اس لیے جانا پڑا کہ اس سے پہلے جو تجارتی خسارہ $19 بلین کا ورثے میں ملا اس کو کم تو کرنا تھا, اور آج اللہ کا کرم ہے کہ وہی خسارہ تقریباً $800 ملین کا سرپلس بنا ہوا ہے. تو اس سے ہمیں یہ کانفیڈنس آنا چاہیے کہ اب IMF کے ساتھ ہمارا دوبارہ سلسلہ شروع ہوا ہے. ہماری ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ جو پالیسیز پاکستان کے حق میں ہوں انہی پہ عمل کیا جائے, اور ایسے ہی اس پہ ہم عمل کریں گے. اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو پالیسی ریٹ کے بارے میں بتاؤں جو اسٹیٹ بینک کے نیچے آتا ہے, اس پہ بھی میں آتا ہوں ڈاکٹر صاحب. لیکن یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا $19-20 ارب ہو گیا تھا, اس لیے ہمیں IMF پروگرام میں جانا تھا, بات ٹھیک ہے, اور اوبیسلی ایک واچ ڈاگ ہوتا ہے تو دوسرے انویسٹرز بھی آتے ہیں, پاکستان کے لیے ایزی ہوتا ہے, جیسے ابھی ہم نے بانڈز مارکیٹ میں ایشو کیے. لیکن اس وقت جو کورونا کی تیسری لہر ہے دنیا بھر میں ریلیکسیشنز دی جا رہی ہیں, لیکن ہم یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ IMF پلان کی وجہ سے ہمیں اپنے پاور ٹیرفز کو بڑھانا پڑے گا. ٹیکس ایگزمپشنز ہم نے 140 ارب روپے کی ختم کیے ہیں, اگلے سال کے لیے ہمیں مزید 700-800 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگانے پڑیں گے, جس سے اوبیسلی اکانومی میں جو ڈیمانڈ ہے وہ کم ہوگی, چوک ہوگی. تو کیا یہاں پہ بہتر طریقے سے آپ کے خیال میں نیگوشیٹ کیا جا سکتا تھا تاکہ یہ ریلیکسیشن جو دنیا بھر میں کورونا کی وجہ سے دی جا رہی ہیں وہ پاکستان بھی حاصل کر سکتا؟ دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کیا اچھی نیگوشیشنز ہوئی ہیں, اور آگے آپ کے ناظرین کو یقین بھی دلانا چاہتا ہوں کہ اور بھی اچھی نیگوشیشنز ہوں گی. جو بھی کنسیشن ممکن ہے وہ ہم لیں گے. مثلا انٹرسٹ ریٹ کے لحاظ سے جو اسٹیٹ بینک کے نیچے آتی ہے, ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2-3 مہینے پہلے جب خبر چل رہی تھی کہ IMF کے پاس دوبارہ جانا ہے تو مارکیٹ میں یہ فکر تھی کہ شاید پالیسی ریٹ بڑھانا نہ پڑے. ہم نے جو 2 مہینے پہلے مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ کی اس میں فارورڈ گائیڈنس دے دی اور یہ کہہ دیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عنقریب جو مانیٹری پالیسی کی سیٹنگز ہیں ایسی ہی رہیں گی. لوگوں کو فکر تھی کہ دوبارہ پالیسی ریٹ نہ بڑھانا پڑے جس طرح پہلے بڑھایا گیا, تو ہم نے کہہ دیا اب دوبارہ جب مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تو ہم نے پالیسی ریٹ کو برقرار رکھا. اب یہ پالیسی جو مہنگائی ہے اس کے ریٹ سے بھی کم ہے, یعنی کہ مانیٹری پالیسی سے ابھی معیشت کو بڑا سپورٹ ہے. اس کے علاوہ شہزاد ہم نے جو کووڈ میں میجرز لیے اسٹیٹ بینک نے, ایک ہم نے فیسلٹی دی ٹیمپرری اکنامک ری فائنانس فیسلٹی ٹرف, اس میں 400-450 ارب کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے. اس سے ابھی مومنٹم معیشت میں آ رہا ہے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے پہلے میجر نہیں دیا گیا. اس کے ساتھ شہزاد کووڈ میں 900 ارب روپے کی جو لونز کی پیمنٹس تھیں اور مارکا پہ پیمنٹس تھیں وہ ڈیفر ہوئیں 900 ارب کی. ایسا میجر بھی پہلے کبھی نہیں دیا گیا. اس کے ساتھ تقریباً 250 ارب کے سستے قرضے ان کمپنیوں کو دیے گئے اسٹیٹ بینک کی طرف سے کہ جنہوں نے اپنے روزگار کو برقرار رکھا. اس میں شرط یہ تھی. تو اتنا جو ہم نے اسٹیمولس دیا وہ اسی لیے دیا کہ اس کووڈ کی وبا سے اکانومی ایک اچھے مومنٹم سے نکلے, اور ابھی ڈیمانڈ سائڈ پہ کافی اس میں مومنٹم ہے. اسی لیے ہمیں کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ آگے جو IMF کے ساتھ نیگوشیشنز کریں گے ہمارا اس میں فوکس یہ ہوگا کہ روزگار کو بچایا جائے. سب سے اول نمبر پہ وہ ہمارا فوکس ہوگا, اور اسی طرح ہم آگے IMF سے نیگوشیشن بھی کرتے رہیں گے. یہ اس چیز کو اپریشیٹ کیا گیا جب جنوری میں مانیٹری پالیسی آئی, آپ نے ایک فارورڈ گائیڈنس دیا, آپ نے کہا نیئر ٹرم میں کوئی چینج نہیں نظر آ رہا مانیٹری پالیسی میں, اور اگر چینج ہوگا بھی تو اس دفعہ بڑا گریجول ہوگا. لیکن گوئنگ فارورڈ کیا اس فیصلے کو اسٹیٹ بینک برقرار رکھ سکتا ہے؟ کیونکہ جو مارچ کے انفلیشن نمبرز ہیں CPI 9.1% ہے,
कोर इन्फ्लेशन रूरल में 7.3 है, अर्बन में 6.3 है, और इसके अलावा गोइंग फॉरवर्ड नए टैक्सेस लगेंगे, पावर टैरिफ में हमें इजाफा करना पड़ सकता है, वेज इंक्रीज करना पड़ सकता है, मनी सप्लाई 18% है। तो ये फैक्टर्स जब आप मजीद ऐड करेंगे टू द इन्फ्लेशन तो शायद इन्फ्लेशन में मजीद इजाफा हो। तो तब अब भी आप समझते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो फॉरवर्ड गाइडेंस दी थी उस पर कायम रह सकता है? शहजाद, अभी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी और उसकी स्टेटमेंट में हमने फॉरवर्ड गाइडेंस दोबारा भी दी थी, और इसके दो हिस्से हैं। एक तो ये है कि जो नियर फ्यूचर है उसमें इन द एब्सेंस ऑफ अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हम मॉनेटरी पॉलिसी सेटिंग्स जो हैं तकरीबन वही देख रहे हैं जो अभी हैं। तो अभी हमने ये स्टेटमेंट दी है। इसकी एक और भी इसका पहलू है, वो ये है कि अगर कभी फ्यूचर में कोई स्टेप्स लेने पड़े तो उस तरह नहीं होंगे कि जिस तरह पहले पॉलिसी रेट को हमें 13% तक लेके जाना पड़ा। फॉरवर्ड गाइडेंस में ये दो पहलू हैं कि अभी हम कोई इसमें चेंज मोर और लेस नहीं देख रहे, और दूसरा जब कभी चेंज आई तो वो एक मेजर्ड आहिस्ता आहिस्ता चेंज होगी। अब इसकी वजह ये है कि जो महंगाई होती है उसकी दो सोर्सेज हो सकती हैं। एक ये है कि इकोनॉमी में सप्लाई नहीं है या एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से लोगों को जो चीज़ें उनको चाहिए वो नहीं मिल रही, इसलिए कीमतें बढ़ रही हैं। मसलन आटा, चीनी, इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, अभी ये एक बुनियादी वजह है। इसी तरह बिजली के जो रेट्स बढ़े, इसकी वजह से महंगाई हुई। एक और वजह होती है कि डिमांड बहुत बढ़ रही है और कंजम्पशन जो है वो बहुत बढ़ रही है। अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स का यही ख्याल है कि इन्फ्लेशन की वजह डिमांड साइड फैक्टर्स नहीं हैं, सप्लाई साइड फैक्टर्स हैं, और अगर ये सप्लाई साइड फैक्टर्स हैं तो इनका जो बेहतरीन जो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं, उसमें पॉलिसी रेट का काम कम होता है। इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये वाज़े तौर पे स्टेटमेंट में लिखा, अगर आगे जाके डिमांड जो है बढ़नी शुरू होती है, बहुत तेज़ रफ्तारी से बढ़नी शुरू होती है, सही, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग्स तो होती रहती हैं, वो अदाद व शुमार को देखेंगे, ठीक है, तो और इस फिर वक्त फैसला करेंगे। लेकिन अगर कोई फैसला करना पड़ा तो वो स्लो होगा और एक मेजर्ड अंदाज में होगा। सही। और जो इन्फ्लेशन के फैक्टर्स आप बता रहे हैं ये तमाम सिर्फ सप्लाई साइड पर ही है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, या जो मनी सप्लाई है उसमें भी अब तेजी से ग्रोथ देखी जा रही है? डॉक्टर हफीज पाशा ने अपने आर्टिकल में लिखा था कि 18% हो गई है मनी सप्लाई लास्ट ईयर, और इससे पहले 5 साल 13% थी। तो अगर ये मनी सप्लाई वाला फैक्टर होगा तो फिर कैसे देखेंगे आप इस मामले को, और फिर मॉनेटरी पॉलिसी को क्या आपको रिव्यू करना पड़ेगा? देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी तो हर 2 महीने बाद रिव्यू करती है। फॉरवर्ड गाइडेंस पहले कभी नहीं दी गई। फॉरवर्ड गाइडेंस इसीलिए दी गई ताकि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, और जैसा कि आपने कहा आगे क्योंकि हमारा फिस्कल साइड पे डेफिसिट है, हमारी बिजली में सर्कुलर डेट की एक प्रॉब्लम है, हम चाहते हैं कि कम अज़ कम मॉनेटरी पॉलिसी की साइड से मईशत को सपोर्ट मिलता रहे, क्योंकि अगर फिस्कल डेफिसिट को कम करना है वहाँ से शायद कुछ सख्त फैसले करने पड़ें, लेकिन उसके साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी सपोर्टिव रहे। इसको मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी का ये जो होता है मिक्स फिस्कल और मॉनेटरी में, मैं इसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। और अभी जैसा कि मैंने कहा डिमांड साइड के प्रेशर्स नहीं नज़र आ रहे, अगर आगे नज़र आए तो फिर हम उस पर एक्शन लेंगे। शहजाद, ये बात याद रखिएगा कि कोविड की वजह से हमारी मईशत को बहुत नुकसान हुआ, और अभी जो नुकसान हुआ था हम उससे अभी बाहर निकल ही रहे हैं, पूरी तरह बाहर नहीं निकले, इसलिए डिमांड उस लेवल पे नहीं है जिस पे पहले थी। और हम तो चाहते हैं कि आगे जो जीडीपी में इजाफा और ग्रोथ आए वो एक अच्छे बैलेंस्ड अंदाज से आए, और जो टर्फ हमने दी है उससे इकोनॉमी में सप्लाई कैपेसिटी बढ़ रही है। शहजाद, ये हमारे मुल्क में बहुत देर बाद ऐसे होएगा कि 1 साल के अंदर ही 1% ऑफ जीडीपी की इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ेगी, उससे कैपेसिटी बढ़ेगी, और आइंदा के लिए जो सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हैं वो दूर होंगी। तो इसीलिए हम काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के इंडिकेटर्स जो हैं वो बेहतर होंगे।
اچھا ڈاکٹر صاحب، جب آپ کہتے ہیں کہ اگر آگے انٹرسٹ ریٹ بڑھانے بھی پڑے تو گریجولی بڑھائیں گے، ویسے نہیں ہوگا جیسے پہلے تیزی سے ہم 13.25% پہ لے گئے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ لوگوں نے اپنی پالیسی کو بھی ریویو کیا ہے؟ کیونکہ یہ وہ ٹائم تھا جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ اکانومسٹ ہوں یا بزنس مین ہوں بڑا تنقید کر رہے تھے سینٹرل بینک پہ کہ بہت زیادہ انٹرسٹ ریٹ رکھے ہوئے ہیں. 2019 میں ہماری جی ڈی پی گروتھ 1.9% تھی، صرف اکانومی میں ڈیمانڈ بالکل نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود شرح سود بہت زیادہ رکھا گیا. تو کیا اس وقت جو کرٹیسزم ہوا تھا وہ درست تھا اور آپ لوگوں نے بھی اپنی پالیسیز کو ریویو کیا ہے، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حالات نہیں ہوں گے، بڑا گریجول انکریز ہوگا؟ جی تو دیکھیں، مانیٹری پالیسی کے لحاظ سے اور پہلے جو 13.25% پالیسی ریٹ کو رکھنا پڑا، اس میں تھوڑے اعداد و شمار کو سامنے رکھنا چاہیے. ہماری تاریخ میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ پالیسی ریٹ 13% سے زیادہ ہوا، اور میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. کم از کم ابھی حال ہی میں 2 دفعہ ایسے ہوا ہے کہ 13% سے زیادہ مارک اپ ریٹ رکھا گیا. پہلا ایپیسوڈ جولائی 2008 سے لے کے نومبر 2009، یہ 16 مہینے کے لیے جو مارک اپ ریٹ تھا یہ 13% سے زیادہ رہا. اس کے بعد اگست 2010 سے لے کے اکتوبر 2011 پالیسی ریٹ جو تھا وہ 13% سے زیادہ رکھا گیا. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ تب عمران خان صاحب کی حکومت تو نہیں تھی، تب جس کی حکومت تھی وہ تو آپ جانتے ہوں گے. تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ پالیسی ریٹ جو ہے اس کو 13% سے زیادہ بڑھانا پڑا. اب اس کو اسی لیے بڑھانا پڑا شہزاد کیونکہ تب ہماری معیشت میں ایک چیلنج تھا، اور وہ چیلنج یہ تھا کہ ہم ایک بہت بڑے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا مقابلہ کر رہے تھے، اور اس کا ہم نے مقابلہ ایسے کرنا تھا کہ دوبارہ اس قسم کی صورتحال نہ کھڑی ہوئے. آئی ایم ایف کے پروگرام میں بھی جانا تھا. اس لیے ہم نے جو فیصلہ کیا اور اس انٹرسٹ ریٹ کو 13% سے تھوڑا سا بڑھایا، تو وہ صرف کوئی 7-8 مہینے تک کا تھا. اس کے بعد ہم نے نہ صرف پالیسی ریٹ کو کم کیا، اس رفتار سے کم کیا کہ دنیا میں کسی اور ملک نے پالیسی ریٹ کو اس رفتار سے کم نہیں کیا جیسے اسٹیٹ بینک نے اس کو کم کیا. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب اس وقت ریزن بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ بات بھی ہوئی کہ انٹرسٹ ریٹ ہائی رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ریزروز کم تھے، اس وقت ہاٹ منی بھی آیا، تو انفلیشن صرف واحد ریزن نہیں تھا، یہ ریزن بھی تھا تاکہ ہم اپنے ریزروز بلڈ کر سکیں اس دوران. دیکھیں، اس کی بنیادی وجہ میں دوبارہ کہوں گا کہ جب آپ کی اکانومی میں ایک ایسی صورتحال ہو کہ $19 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو اور آپ کا خزانہ خالی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ انفلیشن بھی اس وقت تھی، تو آپ کو ایسے مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں. اور شہزاد، میں نے آپ کو جو مثالیں دیں، یہ ہماری ملک میں پہلی دفعہ تو ایسے فیصلے نہیں ہوئے، اور حکومتوں میں بھی یہ فیصلے ہوئے. 2008 اور 2009 میں یہ ہوا، 2010 اور 2011 میں بھی ہوا. تو یہ تبھی کرنا پڑتا ہے کہ جب پہلی پالیسیز ایسی ہوں کہ ایکسچینج ریٹ کو ایک مصنوعی لیول پہ رکھا ہو اور ایک کنزمپشن ڈریون بوم ہو. لیکن جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آج مارک اپ ریٹ کیا ہے؟ 7% ہے، اور تقریباً 1 سال ہو جائے گا کہ یہ 7% ہی رہا. تو ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ اب وہ سٹیبلائزیشن کا جو دور تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اور ہم نے کامیابی سے سٹیبلائزیشن کی. اس سٹیبلائزیشن کی وجہ سے ہی شہزاد ہم نے کووڈ میں یہ تقریباً اتنے جو میجرز دیے انڈسٹری کو ہم دے پائے، کیونکہ سٹیبلائزیشن میں ہم نے اچھی طرح کامیابی کی. اور اب ہمارا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ روزگار، ڈیولپمنٹ اور گروتھ پہ ہم اپنی نظر رکھیں. اور ڈاکٹر صاحب، حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ اس مرتبہ جب ہم گروتھ کی طرف جائیں گے تو وہ ایک سسٹینیبل گروتھ ہوگی؟ کیونکہ ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ جب بھی گروتھ کی طرف جاتے ہیں آپ کا فسکل خسارہ بڑھ جاتا ہے، پھر آپ کو بورنگ زیادہ ہوتی ہے، پھر انفلیشن بڑھتی ہے. اسی طریقے سے ایکسٹرنل سائڈ پہ کیونکہ امپورٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس میں کنزمپشن بیسڈ بھی ہے، کیپٹل ایکسپینڈیچر بھی آپ کا ہوتا ہے، اور اس وجہ سے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے، اور ان ٹوئن ڈیفیسٹس کی وجہ سے دوبارہ آپ کو ایک اپنی اکانومی کی سپیڈ کو سلو کرنا پڑتا ہے. لیکن آر یو کانفیڈنٹ کہ اس ٹائم ایسا نہیں ہوگا اور ہم ایک سسٹینیبل گروتھ پیریڈ کی طرف جائیں گے؟ جی شہزاد صاحب، میں اس میں بالکل کانفیڈنٹ ہوں، اور اس کی بنیادی ایک وجہ یہ ہے کہ پچھلی دفعہ جب ہماری اکانومی میں ہم نے دیکھا کہ جی ڈی پی ایک اچھے انداز سے بڑھ رہا تھا، تو وہ ایک مصنوعی گروتھ تھی. وہ اس لیے مصنوعی گروتھ تھی کیونکہ ایکسچینج ریٹ کو تب ایک مصنوعی لیول پہ رکھا گیا تھا،
اور اس میں ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں ہو رہا تھا اور امپورٹس اور کنزمپشن بہت بڑھ رہی تھی. ایک جو بڑا اہم ریفارم کیا گیا جون 2019 میں وہ یہ تھا کہ ہمارے ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ بیسڈ بنا دیا گیا, اور جب سے اس کو مارکیٹ بیسڈ بنایا ہے تو اب وہ جو مارکیٹ سپلائی اور ڈیمانڈ کے فیکٹرز کے ساتھ وہ ایکسچینج ریٹ ڈٹرمن ہو رہا ہے. یہ ایک بڑی بنیادی وجہ ہے کہ آگے جب ہماری معیشت میں ترقی آئے گی اور گروتھ ہوئے گی تو ایکسچینج ریٹ کا جو اہم کردار ہے وہ ایک اچھے انداز میں ہوئے گا, اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا نہیں بڑھے گا جتنا پہلے بڑھا. میں آپ کو دوبارہ کہتا ہوں کہ کبھی تاریخ میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ نہیں تھا, اور ابھی اگر ہمارا ٹریڈ بیلنس تھوڑا سا اس میں ڈیفیسٹ بڑھا ہے وہ اس لیے بڑھ رہا ہے کہ کیپٹل گڈز جسے مشینری کہتے ہیں وہ امپورٹ ہو رہی ہے. تو یہ ایک اچھی وجہ ہے کہ ہمارا جو ٹریڈ بیلنس ہے اس میں اگر تھوڑا سا خسارہ آتا ہے. ساتھ ساتھ جو ہم نے نئی چیزیں کی شہزاد, مثلاً روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جسے اوورسیز پاکستانی جو ہیں اب ہمارے ملک کے بینکوں میں اکاؤنٹ کھول رہے ہیں, اس سے ہمیں ایک اور سلسلہ ملا ہے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہماری $800 ملین کریں آ چکے ہیں. جی یہ اللہ کا کرم ہے, اور پرائم منسٹر صاحب نے جب اس کا افتتاح کیا ان کی ہمیشہ یہ ویژن تھی کہ اوورسیز پاکستانی ہماری قوم کا ایک اثاثہ ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, ان کو سپورٹ کیا جائے, اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ 100 سے زائد ملکوں سے ابھی تک تقریباً $800 ملین جو ہیں اوورسیز پاکستانی بھیج چکے ہیں. صحیح. بریک میں جانے سے پہلے مجھے صرف یہ بتا دیجیے کہ یہ سسٹینیبل ہے, بڑا اچھا پروڈکٹ ہے, بڑا اچھا رسپانس آیا ہے اوورسیز پاکستانی کا, بٹ ہم ان کو ڈالر ٹرمز میں جو ریٹرن دے رہے ہیں وہ 7% ہے. پاکستان میں اگر آپ کسی بھی اکاؤنٹ میں ڈالر رکھواتے ہیں تو اس کا ریٹرن اس سے بہت کم ہے. تو یہ سسٹینیبل ہے لانگ ٹرم کے لیے کہ ہم اس روشن ڈیجیٹل پاکستان کو کنٹینیو کر سکیں؟ دیکھیں 7% اس پہ ریٹرن جو ہے وہ سب سے لمبی میچورٹی پہ ہے, جو 5 سال کا سرٹیفکیٹ ہے. جب یہ ریٹ سیٹ ہوئے تھے اس وقت سیکنڈری مارکیٹس میں پاکستان کے بانڈ کی ییلڈ تقریباً اتنی ہی تھی. اب ہم نے جو بانڈ ایشو کیے ہیں ان کا جو ییلڈ ہے وہ کم ہے, تو ان کو اگر حکومت چاہے تو دوبارہ ریویو بھی کر سکتی ہے کہ کیا مناسب ریٹ ہو. لیکن ایک سی چیز میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کوئی نیا کام شروع کرنے جاتے ہیں تو آپ کو ایک اچھی پروڈکٹ آفر کرنی ہوتی ہے, لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے, اور لوگ یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس اکاؤنٹ میں پیسے لا کے وہ باہر بھی لے کے جا سکتے ہیں, یہ ریپیٹریبل اکاؤنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو لوگوں نے ٹیسٹ بھی کیا اور اب لوگ مطمئن ہیں, اور اسی لیے اس میں $800 ملین سے زائد ابھی تک لوگوں نے $800 ملین سے زائد پیسے بھیجے. ٹھیک ہے, میں ایک بریک لوں گا رضا صاحب, اس کے بعد ہم اسٹیٹ بینک آف ایکٹ میں جو امینڈمنٹس کے حوالے سے تجویز آئی ہے اس پر لوگوں کے تحفظات کیوں ہیں. اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان اٹانومس ہوتا ہے, زیادہ آزاد ہوتا ہے, تو اس پر تحفظات کیوں ہیں, اس پہ بات کریں گے رضا باقر صاحب سے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو آٹونومس بنانے کے لیے جو ترمیمی بل ہے وہ اس وقت پارلیمنٹ ہے, اور اس حوالے سے آج وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا ہے, یہ IMF کی کنڈیشن تھی کہ ہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو مزید آٹونومس بنائیں, لیکن وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہم کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جس سے پاکستان کا انٹرسٹ کمپرومائز ہو. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آج موجود ہیں رضا باقر صاحب. رضا باقر صاحب, ممکن ہے کہ نیکسٹ ٹائم جب میں آپ کو انٹرویو کروں تو مجھے لکھنا پڑے وائس رائے ایسٹ انڈیا کمپنی, کیونکہ یہ تنقید بھی ہو رہی ہے اپوزیشن کی جانب سے کہ اتنے زیادہ پاورز اگر اسٹیٹ بینک کو دے دیے جائیں گے تو پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایسٹ انڈیا کمپنی بن جائے گی, گورنر وائس رائے بن جائیں گے. تو ذرا بتائیے گا ان ترامیم کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ پہلے تو میں آپ کو, آپ کے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خود مختاری کی طرف کوئی پہلی دفعہ قدم نہیں اٹھایا جا رہا. اگر 2015 میں یہ قدم اٹھایا گیا تب حکومت پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی تو نہیں تھی, کسی اور کی حکومت تھی, انہوں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ کچھ خود مختاری دینی چاہیے انٹرسٹ ریٹ میں. اب اس امینڈمنٹ بل میں جس پہ ڈسکشن ہوئے گی, اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کے حق میں لا ہو اسٹیٹ بینک کے لیے وہی ہو جس میں فائدے زیادہ اور نقصانات کم. رضا صاحب, باری باری ان ترامیم پہ بات کرتے ہیں. جو آبجیکٹیوز ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے, اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں نے کہا ہے کہ ہمارا پرائمری آبجیکٹیو ہوگا پرائس اسٹیبلٹی, اور جو ٹرجری آبجیکٹیو ہوگا وہ ہوگا حکومت کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ پالیسیز کو سپورٹ کرنا. اب اس حوالے سے بات ہو رہی ہے اور تنقید یہ ہو رہی ہے کہ ممکن ہے حکومت چاہتی ہو کہ گروتھ ہو اور ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں, لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان پرائس اسٹیبلٹی کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ زیادہ رکھے اور شاید دونوں میں کوئی سینرجی اور سنک نہ نظر آئے. تو ہو سکتا ہے کہ فائنانس منسٹری کسی اور رخ میں جا رہی ہو اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کسی اور ڈائریکشن میں جا رہا ہو.
تو دیکھیں شہزاد، ابھی اسٹیٹ بینک ایکٹ کا جو مین باڈی ہے اس میں مقاصد کا ذکر ہے ہی نہیں، پریمبل میں ایک ویگ سی لینگویج ہے۔ تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ مقاصد کو واضح کر دیا جائے۔ اب جو 3 مقاصد سینٹرل بینکس کے دنیا میں ہوتے ہیں، ایک ہے ڈومیسٹک پرائس اسٹیبلٹی، ایک ہے مالی استحکام یعنی کہ فائنینشیل اسٹیبلٹی، اور ایک یہ ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسیز کو سپورٹ کیا جائے فار گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو بل ہے اس میں یہ تینوں چیزیں ہی ہیں۔ اگر ڈیولپمنٹ اور گروتھ تیسرے نمبر پہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسٹیٹ بینک اس کو مد نظر نہیں رکھے گا۔ اگر آپ ڈومیسٹک پرائس اسٹیبلٹی اور فائنینشیل اسٹیبلٹی کو سب سے پہلے رکھتے ہیں تو اس کا فائدہ پھر یہ ہوگا شہزاد کہ آگے جو گروتھ آئے گی وہ ایک مصنوعی گروتھ نہیں ہوگی، وہ ایک پائیدار گروتھ ہوگی، یعنی کہ سسٹینیبل گروتھ ہوگی، کیونکہ ہم نے اپنی تاریخ میں شہزاد بار بار یہ دیکھا ہے کہ ایک کچھ سال آئے جس میں ہماری گروتھ ہوئی، لیکن اس کے بعد دوبارہ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہوا، IMF کے پاس جانا پڑا۔ تو اگر ایک ملک کا سینٹرل بینک اس کو بڑے واضح طور پہ کہہ دیا جائے گا کہ مالی استحکام اور مہنگائی کو کم کرنا یہ آپ کے لیے ایک خاص مقصد ہے، تو پھر آگے ایسی پالیسیز آئیں گی کہ اگر گروتھ آئے وہ پائیدار گروتھ ہو اور مصنوعی گروتھ نہ ہو کہ کچھ سال بعد پھر دوبارہ IMF کے پاس جانا پڑے گا۔ تو اس آپ نے کہا کہ پرائمری ہو یا ٹرشری ہو، اس سے کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے، یہ تمام مقاصد بینک آف پاکستان کے، لیکن اس کو سمپلیفائی کرنے کے لیے جیسے میں مثال دیتا ہوں آپ کو، ریزرو بینک آف انڈیا، اگر آپ ان کے آبجیکٹیوز کی آخری لائن پڑھیں تو وہ ہے ٹو مینٹین پرائس اسٹیبلٹی while keeping in mind the objective of growth۔ اس کو سمپلی کر دیتے تو شاید یہ کنفیوژن نہ ہوتی۔ ابھی ایسا لگتا ہے کہ یہ ترجیحات میں سے کہ پہلی ترجیح یہ ہے، دوسری یہ ہے، اور تیسری ہے گورنمنٹ کو کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کو سپورٹ کرنا۔ جی شہزاد، ایک سینٹرل بینک کے مقاصد کو بیان کرنے کے لیے بہت سارے راستے ہیں۔ ابھی جو لینگویج پرپوز کی گئی ہے یہ صرف دس از ناٹ دی اونلی سولوشن۔ اگر اس سے کوئی بہتر لینگویج ڈرافٹنگ آ سکتی ہے جس میں یہ پہلو برقرار رہے کہ سینٹرل بینک ان گروتھ کی پالیسیز کو سپورٹ کرے جو سسٹینیبل ہوں، ٹھیک، تو وہ تو ایک اچھی چیز ہے۔ اور جو مالی استحکام اور جو ڈومیسٹک پرائس اسٹیبلٹی ہے، انٹرنیشنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ یہ پری کنڈیشنز ہیں فار سسٹینیبل گروتھ۔ صحیح۔ تو اگر اس میں کوئی اور فارمولیشن آ سکتی ہے تو وہ تو اچھی چیز اچھا، ہوگی۔ اور اس میں کوارڈینیشن کس حد تک رہے گی؟ کیونکہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بورڈ ہے اس پہ اب سیکرٹری فائنانس نہیں ہوں گے، اس کے علاوہ جو فسکل اور مانیٹری پالیسی بورڈ تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ سینٹرل بینک، اسٹیٹ بینک کو ECC کی میٹنگز میں بلایا جاتا ہے ہر ہفتے، وہاں پہ کوارڈینیشن ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی اگر حکومت چاہے کہ کوئی کمیٹی بنانا چاہتی ہے کہ جس میں کوارڈینیشن ہو تو اس کے کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ گورنمنٹ کے ساتھ ایک اچھی کوارڈینیشن رہے تاکہ فسکل پالیسی اور مانیٹری پالیسی ایک ساتھ آگے چلیں۔ دیکھیں ابھی اکانومی کو سپورٹ دینے کے لیے کیونکہ ہماری ڈیٹ، قرضے بہت زیادہ ہیں، اس لیے فسکل پالیسی کی یہ ڈائریکشن ہے کہ ڈیفیسٹ کو کم کیا جائے، لیکن جب ان کی وہ ڈائریکشن ہے، مانیٹری پالیسی سپورٹ کر رہی ہے انفلیشن سے بھی کم کو انٹرسٹ ریٹ کو رکھا ہوا ہے تاکہ اکانومی کو کہیں سے تو کوئی سپورٹ ملے۔ تو یہ ایک مثال ہے کوارڈینیشن کی شہزاد، اور کوارڈینیشن اسی طرح چلتی رہے گی ان امینڈمنٹس کے ساتھ بھی۔ دو چیزوں پہ مجھے کوئکلی آپ رسپونڈ کر دیجئے۔ ایک تو یہ کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ سینٹرل بینک سے بورنگ بالکل منع کر دی گئی ہے، تو اگر کوئی حالت جنگ میں پاکستان ہے تو کیا اس وقت بھی پاکستان کی گورنمنٹ بورو نہیں کر سکے گی؟ سینٹرل بینک اپنے ایکٹ کے مطابق منع کر دے گا کہ ہم لینڈ نہیں کر رہے، ڈائریکٹ بورنگ نہیں کر سکتا کیونکہ گورنمنٹ۔ اور دوسرا کہ جو کچھ پالیسیز ہیں، جیسے ابھی ٹرف آپ لوگوں نے ایک مشکل حالات میں پروڈکٹ لانچ کیا، ایکسپورٹ ری فائنینسنگ ہے، لانگ ٹرم فائنینسنگ فیسلٹیز جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان دیتا ہے، کیا پھر یہ بھی مکمل طور پہ بند ہو جائے گا؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس طریقے سے فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گا؟ پہلے میں آپ کے دوسرے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ یہ جو ہماری پالیسیز ہیں انڈسٹری اور معیشت کو سپورٹ کرنے کی، مثلاً ٹرف اور LTFF اور اس سے ملتی جلتی اور کچھ جو ہم نے، اور یہ ساری ہماری ری فائنینس فیسلٹیز کہی جاتی ہیں، اس میں ہم شہزاد بینک کو لیکویڈیٹی قرضہ دیتے ہیں اور بینک کو ہم کہتے ہیں کہ آگے آپ انڈسٹری اور بزنس مین کو یہ لینڈنگ کریں۔ رسک بینک یہ ری فائنینس فیسلٹیز نئے ایکٹ میں برقرار رہیں گی، اور یہ ایک بڑا اہم ٹول ہے اسٹیٹ بینک کے لیے کہ گروتھ کو سپورٹ کرے، اور یہ رہے گا۔ اب آپ کا جو پہلا سوال تھا وہ آپ کا یہ تھا کہ ہم جو سینٹرل بینک ہے وہ قرضہ نہیں دے سکے گا گورنمنٹ کو، تو شہزاد
जुलाई 2019 से अब 1.5 साल से भी ज़्यादा हो गया है, स्टेट बैंक ने कर्ज़ा नहीं दिया गवर्नमेंट को। तो अगर इस एक्ट में ये चीज़ आती है तो इससे कोई नई चीज़ नहीं हो रही, जो अभी हो रहा है उसी को बरकरार हम रखेंगे। और आपने कहा कि अगर खुदा न खास्ता कल जंग होती है तो क्या सेंट्रल बैंक के पास ये कैपेसिटी होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट जिसमें गवर्नमेंट के बॉन्ड्स ट्रेड होते हैं उसमें सेंट्रल बैंक लिक्विडिटी इंजेक्ट कर सकता है, बॉन्ड्स खरीद सकता है, और फिर वही कमर्शियल बैंक आगे गवर्नमेंट को कर्जा देंगे। सिर्फ एक सेंट्रल बैंक ही तो नहीं जो आगे गवर्नमेंट को कर्जा दे। तो ये हमारे पास सलाहियत होगी कि इमरजेंसी सिचुएशन में हम सेकेंडरी मार्केट इंटरेस्ट रेट्स को एक ऐसे अंदाज से रखें कि गवर्नमेंट को जो पैसे चाहिए उनको मिल जाए। ठीक है, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा क्योंकि कमर्शियल बैंक के थ्रू अगर गवर्नमेंट बोरो करेगी। एक आखिरी सवाल, माशी इस्तेकाम होगा तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी बहाल होगा, मुल्क में सरमायाकारी आएगी, और उसके लिए जरूरी है कि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज हो, और कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी उस वक्त आती है जब आपकी टीम में भी इस्तेकाम हो। अब हमने देखा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में चेंजेस हुए हैं, एफबीआर में चेंजेस हुए हैं, लेकिन आप तो नहीं जा रहे ना कहीं, आप तो रहेंगे गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि बहुत सारी पॉलिसीज जो अब आप मुतारिफ करवा रहे हैं उसके लिए भी जरूरी है कि कंटिन्यूटी रहे। देखें, इस सवाल पे मुझे खुद कमेंट करना तो मुनासिब नहीं होगा शहजाद। मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि स्टेट बैंक क्या देख रहा है कि अभी हमारी माइशी तरक्की के लिए बेहतर पॉलिसीज़ क्या हैं, और अभी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो हमारी डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए एक सपोर्टिव किरदार अदा कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकर साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो इकोनॉमिक आउटलुक है पूरा वो उन्होंने आपके सामने रखा। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और इसके बाद हम मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कल बार बार ये कहा है कि हम चाहते हैं कि पीडीएम का इत्तेहाद बरकरार रहे, लेकिन जो अहम सीसी होनी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो अब मजीद डिले कर दी गई है, मौखर कर दी गई है, और ये कब होगी मालूम नहीं है। और पूरी पीडीएम को इंतजार है कि पीपल्स पार्टी इस सीसी में फैसला करेगी कि क्या उन्होंने इस्तीफे देने हैं या इस्तीफे नहीं देने हैं। इस हवाले से जब हमने कल एहसन इकबाल साहब से पूछा कि क्या एक स्ट्रैटेजी के तौर पे बार बार डिलेइंग टैक्टिक्स अपना रही है पीपल्स पार्टी, सी कर रही है अपनी, मजीद उसको डिले कर दिया है, तो एहसन इकबाल साहब ने कहा कि वाज़े तौर पे ऐसा लगता है कि पीडीएम को पैगाम दिया जा रहा है कि हम किसी जल्दी में नहीं है और कोई हतमी फैसला नहीं करना चाहते। मैं समझता हूँ कि ये तो वाज़े तौर पे पीडीएम के लिए पैगाम है कि हम किसी जल्दी में नहीं हैं और हम आपको कोई अपना हतमी जवाब नहीं देना चाहते। तो ये एक बड़ा अफसोसनाक पहलू है। ये जिद्दोजहद हम किसी को यरगमाल बनाने की इजाजत नहीं दे सकते। अमलन पीपल्स पार्टी ने आज खुद पीडीएम को छोड़ने का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी ने अपनी अलहदा सियासत करने का फैसला कर लिया। एहसन इकबाल कह रहे थे पीपल्स पार्टी ने अपनी अलहदा सियासत करने का फैसला कर लिया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन शाहजेब खानज़ादा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शामी साहब, क्या आपको लगता है जानबूझकर बार बार पीपल्स पार्टी अपनी सीईसी डिले कर रही है जिसमें उन्होंने अहम फैसला करना है? क्या ये डिलेइंग टैक्टिक्स लगती है आपको? देखिए, ये बात कही जा सकती है कि पीपल्स पार्टी एक दानिस्ता ताखीर कर रही है, लेकिन आप ये भी देखिए कि अगर इजलास हो भी जाता तो कोई फौरी तौर पर लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं हो सकता था, क्योंकि अब रमज़ान का महीना आने को है, रमज़ान ख़त्म होगा, उसके बाद एक नई सूरत हाल होगी, मौसम भी तब्दील हो चुका होगा, और देखना होगा कि जो कोरोना के वार हैं वो किस हद तक थमे हैं या तेज़ हुए हैं। तो ये कोई मेरा ख्याल इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि पीडीएम की दूसरी जमातें जो इसको अपने दिल का ज़ख्म बनाएं और ये समझें कि उनके साथ कोई धोखाबाजी हो रही है। मेरे ख्याल ज़रा हौसले से और तसल्ली से एक दूसरे की बात सुननी चाहिए और मौका देना चाहिए कि पीपल्स पार्टी को भी कि वो अपनी मुशावरत मुकम्मल कर ले, और पीडीएम जो है वो भी अच्छी तरह गौर खौस कर ले। इसमें जल्दबाजी जो है उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं है इस वक्त। शाहजेब, आप कैसे देखते हैं सूरत हाल को? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आखिर चाहती क्या है? देखिए साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास दो चॉइस थी, या तो ऐलान करके इस्तीफे ना दे या फिर ऐलान ना करके इस्तीफे ना दे। तो उन्होंने ये बेहतर जाना कि जी ऐलान करके अगर इस्तीफे ना देने का मुतालबा करेंगे तो हम पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि पीडीएम को तोड़ने का हम बाइस बने हैं, तो बेहतर है कि सीसी का इजलास नहीं करते, ऐलान ही नहीं करते, इस्तीफे तो हमने किसी भी सूरत में देने नहीं है। मगर मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी
کا یہ جو بہانہ ہے یہ ایکسیپٹیبل ہے نہیں کہ سیشنز ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے ہم استعفے نہیں دینا چاہتے, اور جو لیڈر آف دی اپوزیشن کا معاملہ ہے جس سے صورتحال زیادہ خراب ہوئی ہے اس پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی اپنی لیڈرشپ کو نہیں کنونس کر پائی ہے. اپوزیشن عوام تو بعد میں کنونس ہوگی, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نہیں کنونس ہوئے, رضا ربانی صاحب نہیں کنونس ہوئے. تو بیک ٹو بیک جو پیپلز پارٹی نے اقدامات کیے ہیں یا جو اعلانات کیے ہیں یا جو اعلانات ایکسپیکٹڈ تھے اور نہیں کر رہے ہیں وہ سی سی میں, وہ پیپلز پارٹی کی سیاست کو, اپوزیشن کی سیاست کو فائدہ نہیں پہنچا رہے ہیں. لیڈر آف دی اپوزیشن سے جو معاملہ شروع ہوا ہے گیلانی صاحب سے, وہاں سے پیپلز پارٹی بار بار ذمہ دار ہمیں نظر آتی ہے صورتحال خراب کرنے کی, اپنی لیڈرشپ کو بھی نہیں سیٹسفائی کر پا رہی ہے. اس سے پہلے کا جو معاملہ ہے اس میں نظر آتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو کارنر کرنے کی کوشش کی ہے نون لیگ نے بھی, اور مولانا فضل الرحمان نے بھی. پی ڈی ایم کے اندر پیپلز پارٹی کی پہلے سے پوزیشن کلیئر تھی, پیپلز پارٹی پہلے سے کہہ رہی تھی کہ استعفوں کے معاملے پر ہم نہیں جائیں گے. اس کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ انہیں جب لانگ مارچ ہونے والا تھا اس سے پہلے کارنر کرنے کی کوشش کی گئی, جس کی وجہ سے پی ڈی ایم کا معاملات خراب ہوئے. پیپلز پارٹی حالیہ معاملات کی ضرور ذمہ دار ہے, مگر میرا خیال ہے جو بے صبری دکھائی گئی ہے شروع میں کارنر کرنے کی, اس کی وجہ سے پی ڈی ایم میں جو آپ کا ڈائلاگ ہے آپ کے پروگرام میں ایجاد کیا گیا کہ ایک تھی پی ڈی ایم, وہ ایک تھی پی ڈی ایم کو حقیقت ثابت کرنے میں کافی تیزی دکھائی دونوں نے. اچھا شامی صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ جیسے بلاول صاحب بار بار ذکر کر رہے تھے کہ یہ پی ڈی ایم کا اتحاد قائم رہنا چاہیے تاکہ ہم حکومت کو ٹف ٹائم دے سکیں, ہدف حکومت ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اتحاد رہ سکتا ہے؟ اور اگر یہ نہیں رہتا, پیپلز پارٹی اگر استعفوں پہ راضی نہیں ہوتی, تو کیا نون لیگ اور جے یو آئی ایف اور دیگر جماعتیں استعفے دیں گی؟ دیکھیے بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ فیصلے اتفاق رائے سے ہوں گے, اور جب بھی اس طرح کے اتحاد بنتے ہیں ان میں کثرت رائے سے فیصلے نہیں ہوتے, کیونکہ اگر کثرت رائے سے فیصلے ہوں پھر تو کوئی ایک یا دو بڑی جماعتیں جو ہیں وہ چھوٹی جماعتوں کے رحم و کرم پر چلی جاتی ہیں. اس لیے پیپلز پارٹی کا یہ موقف تو درست ہے کہ استعفوں کے بارے میں کوئی مشترکہ فیصلہ نہیں ہوا, اور نہ یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو منسلک کر دیا جائے گا لانگ مارچ سے. لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہوا ہے, لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان جو ایک سرد جنگ موجود تھی وہ کچھ گرم ہو رہی ہے. مگر آپ یہ بھی دیکھیے کہ اگر پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کو چھوڑ دے گی تو اس سے اس کی بارگیننگ کی جو طاقت ہے یا صلاحیت ہے وہ کمزور ہوگی. اسی طریقے سے پی ڈی ایم جو ہے اگر وہ بالکل پیپلز پارٹی سے علیحدہ ہو جاتی ہے تو وہ فیصلے نہیں کر پائے گی استعفیٰ دینے کے. اس کے لیڈر بار بار کہہ رہے ہیں کہ استعفے اسی وقت دیے جائیں گے جبکہ تمام اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ ان سے اتفاق کریں, اور اگر تمام اپوزیشن مل کر استعفیٰ نہیں دے گی تو پھر مسلم لیگ نون جو ہے اور اس کی حامی جماعتیں وہ بھی یہ فیصلہ نہیں کر پائیں گی کہ وہ استعفیٰ دے دے, کیونکہ پھر تو استعفوں کا مطلب یہ ہوگا کہ ضمنی انتخابات ہو جائیں, اور پیپلز پارٹی اگر ان میں حصہ لیتی ہے تو پیپلز پارٹی کو بھی کچھ نہ کچھ مال غنیمت میں سے ہاتھ آ جائے. تو اس لیے یہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے پر دباؤ بڑھاتی بھی رہیں گی اور ایک دوسرے کو زچ بھی کرتی رہیں گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دھاگا ہے ان کے درمیان باریک سا, یہ ٹوٹ جاتا ہے اگر, تو پھر پیپلز پارٹی پارلیمانی سیاست کو اپناتے ہوئے کیا حاصل کر سکے گی پی ٹی آئی سے؟ شاذیب صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ دیگر جماعتیں جو پی ڈی ایم میں ہیں ان کے لیے آسان ہوگا پیپلز پارٹی کو اس اتحاد سے نکالنا؟ کیونکہ پیپلز پارٹی تو بار بار کہہ رہی ہے اتحاد قائم رہنا چاہیے, لیکن وہ فیصلے نہیں کر پا رہی ہے جو کہ دوسری جماعتیں چاہتی ہیں, اور اگر پیپلز پارٹی خود نہیں چھوڑتی اور پی ڈی ایم ان کو باہر کر دیتی ہے تو پھر یقیناً پیپلز پارٹی کے پاس ایک وکٹم کارڈ بھی ہوگا. تو کیا پیپلز پارٹی کے بغیر آگے بڑھنا پی ڈی ایم کے لیے آسان ہوگا؟ نہیں ہوگا, کم از کم حکومت نہیں گرا پائیں گے اور استعفے بھی نہیں دے پائیں گے, جس کا ایک ریزن شامی صاحب نے دیا کہ انہیں یہ ڈر ہے نون لیگ کے اندر کہ اگر ہم نے استعفے دے دی اور بائی الیکشن میں پیپلز پارٹی ورسز پی ٹی آئی ہو گیا پنجاب میں, تو ہم تو بہت زیادہ گراؤنڈ لوز کریں گے, ہمارا ووٹر بہت زیادہ پیپلز پارٹی کو اپنا میدان بنانے کا موقع ملے گا اینٹی پی ٹی آئی ووٹ پر, تو آگے نہیں بڑھ پائیں گے. نون لیگ یہ ازیوم کیے ہوئے تھی اور مولانا فضل الرحمان بھی کہ پی ڈی ایم ایک اتنا بڑا پلیٹ فارم بن گیا ہے کہ اس کو جو بھی چھوڑے گا وہ اپنی مستقبل کی اپوزیشن کی سیاست کو خراب کرے گا, اور یہ پیپلز پارٹی کے پنجاب چیپٹر کے لوگوں میں بھی یہ بہت زیادہ فیلنگ ہے. مگر اگر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ مستقبل میں پنجاب میں اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کے بجائے اس وقت حالیہ گین کی صورت میں دیکھ رہی ہے, تو پھر پی ڈی ایم کا چلنا پیپلز پارٹی کے بغیر اتنا زیادہ ممکن ہے نہیں کہ وہ حکومت کے لیے خطرہ بن سکے. بے شک مستقبل کی پیپلز پارٹی کی جو پالیٹکس ہے پنجاب میں وہ ہرٹ ہوگی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے دیکھا ہے 2018 میں, اور پیپلز پارٹی کے اندر ایسا بہت بڑا سیکشن موجود ہے جو لیڈرشپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے دیکھا, آپ نے بلوچستان کی نون لیگ کی حکومت گرائی,
संजरानी साहब को आपने चेयरमैन सेनेट बनवाया, उसके बाद भी आपका मुश्किल टाइम खत्म नहीं हुआ, तो आपने पीडीएम नहीं छोड़नी है। उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी ये भी बताना चाहती है कि जी हमारी बार्गेनिंग पोजीशन बेहतर है, इसलिए हम स्पीकर से भी बात कर रहे हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे भी बात कर रहे हैं, इस्तीफे भी नहीं देंगे, हुकूमत भी नहीं गिरेगी। तो पीपल्स पार्टी के नजदीक अपनी बार्गेनिंग पोजीशन बेहतर रखने का यही जरिया है कि वो पीडीएम में भी रहे और हुकूमत के साथ भी राब्ते में रहे। जो मुस्तकबिल की पॉलिटिक्स है पंजाब में, उसमें उन्हें नजर आता है कि अगर हम पीडीएम के साथ भी चलते हैं तो ज्यादा नून लीग ही गेन करेगी, हम ज्यादा गेन नहीं करेंगे, तो फिर हमें कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है अगर हम इस्तीफे दे भी दें। और बड़ी अहम बात यह है, जो अमली बात है, कि पीडीएम पीपल्स पार्टी को इस बात पर नहीं कन्विंस कर पाई है कि अगर आप सबने इस्तीफे दे दिए तो उसके बावजूद बाई इलेक्शन होकर हुकूमत आगे नहीं बढ़ रही होगी, इस पर पीडीएम नहीं कन्विंस कर पाई। बहुत बहुत शुक्रिया शाहज़ेब खानज़ादा साहब और मुजीबुर रहमान हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।